ابھی ایک امریکہ کے اندر کام کر رہی ہے ملٹری ریلیجیس فریڈم فاؤنڈیشن ہے، ٹاپ کی ان کی ہے، جن کا کام یہ ہے کہ جو ملٹری کے لوگ ہیں اس میں عیسائی مسلمان سارے ہیں، ان کی کوئی ایسے اب ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنی. وہ کہتے ہیں ہمیں پرسوں 201 ای میلز ریسیو ہوئی ہیں جس کے اندر 30 ملٹری بیسز پہ امریکن کمانڈرز نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریڈی ٹو فائٹ، اٹس گاڈز ڈیوائن پلان، یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے جو ہم نے انلیش کر دیا ایران کے اوپر ہے. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یاد رکھیں یہ ساری کی ساری ہولی وار کا ریٹرک ہے، آرماگیڈن، ہرماجدون اور پروفٹ کی بھی الفاظ ہیں. ویسے تو یہ علماء کرام کی ڈومین ہے، کمی پیشی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن الملحمۃ العظمیٰ یہ وہ ذکر ہے جو پروفٹ پیس اپون ہم نے فرمایا ہوا ہے. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امریکنز نے، کمانڈرز نے یہ ساری باتیں کی اور مسلمان جو آرمی میں امریکہ کی پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا یہ ہمارے خلاف ہے ہرماجدون، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. یاد رکھیں وہ پینک ہو گئے ہیں اور کئی مسلمانوں نے کہا ہم اس وار کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر یہ وہ وار ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں ہم اس کا پارٹ نہیں. اور جو یہودی ہیں وہ بھی اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں جو آرمی کے اندر ہیں. تو وہاں کی آرمی کے اندر فالٹ لائن کا پتہ چل رہا ہے. یہ 201 ای میلز جو آئی ہیں اس میں بتا رہے ہیں یہ ریٹرک کیا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا چونکہ پلان کوئی بھی نہیں تھا، پلان آف ایکشن، وہ اسرائیل نے اسے اتار لیا. ایپسٹین فائل میں ان کے کمپرومائز ہونے کی بات ہے، کچھ ٹیپس ہیں موساد کے پاس ہے. اب اس وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ مذہب کا ایک اورا لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسرائیل اس وار کے اندر باقاعدہ مذہب کی وجہ سے ہی ہے. نیتن یاہو نے بار بار کہا، اور نیتو یاہو وہ اسکل کیپ پہنتا ہے جب ایران پہ اٹیک کے حوالے سے وہ میٹنگ کرتا ہے. اور آیت اللہ علی خامنائی اس چیز کے بارے میں پہلے ہی کہتے تھے ان کے انٹرویو میں 80 کی دہائی سے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے، تو ان کے الفاظ ہیں دجال. تو انٹرویو والا پوچھتا ہے دجال اینٹی کرائسٹ کون ہے، اور وہ 3 دفعہ کہتے ہیں امریکہ امریکہ امریکہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے پوری ہسٹری ان کی پڑھی ہوئی ہے. یہ چاہے ساؤتھ امریکہ کے اندر انٹری کریں، چاہے ان سیکنڈ ورلڈ وار ہو، فرسٹ ورلڈ وار ہو، مسلم ورلڈ کے اندر نقشے کھینچیں، یہی وہ ہے. اور یاد رکھیں آیت اللہ کہتے تھے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ میس لیول کی سرویلنس کرے گی اور میس لیول کی کلنگ کرے گی. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تو سینے میں دل نہیں، اسے تو پتہ نہیں یہ ٹارگٹ جو ہے یہ چھوٹا بچہ ہے، بوڑھا ہے، ملٹری آفیسر ہے، اسے کہا گیا اس کو مار دو، اس نے مار دینا. میں اگر آپ کو سامہ بتاؤں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کلاؤڈ اینتھروپک ہے، اس نے جو آپریشن کیا نا وہ آیت اللہ کے کمپاؤنڈ پہ، وہاں کے اوپر جو پاسچر اسٹریٹ ہے، ہوش اڑا دینے والی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے. 3 سال سے آیت اللہ علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کے ارد گرد 12 ٹریفک کے سگنل ہیں جنہیں ہیک کر لیا تھا اسرائیلیوں نے. اور اسرائیل کے جو اسپیشل یونٹ ہے 8200 اس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آیت اللہ کے گھر کے باہر تہران کو ایسے دیکھتے تھے جیسے یہ یروشلم کا ایک محلہ ہے. اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے تہران ایسے تھا جہاں میں پلا بڑھا ہوں، کیونکہ ہم نے پیٹرن آف لائف ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور آیت اللہ کے جو ڈرائیور تھے ان کی گاڑی کا نمبر ہمیں پتہ تھا، وہ کیا سٹاک خرید کے گھر لے کے جاتے ہیں ہمیں یہ پتہ تھا. انہوں نے کہا میٹرک ٹنز آف ڈیٹا 3 سال میں کلیکٹ کیا گیا انفارمیشن، اور اینتھروپک اے آئی کلاؤڈ کو دی گئی. اسامہ اس نے 30 سیکنڈ میں بتا دیا جب اسے ٹیسٹ کیا گیا کہ فلاں بندہ نکل کے اس گاڑی میں بیٹھے گا، فلاں نکل کے اس گاڑی میں بیٹھے گا، فلاں اس 30 گاڑیوں میں 30 لوگ بیٹھتے ہیں. اور اے آئی کسی کو بھی غلط جو ہے پن پوائنٹ نہیں کرتی. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب فیصلہ کو جنرل نہیں کرے گا، اے آئی کلاؤڈ کرے گا. اے آئی کلاؤڈ نے کہا 9:40 پہ 30 سیکنڈ میں لاک کر کے انگیج کر دیں. اور اس سے پہلے اے آئی انہیں کیا بتا رہی ہے؟ اے آئی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اگر اس آپریشن کو مزید سوفسٹیکیٹڈ کرنا ہے تو آیت اللہ کے گھر کے باہر 6 فون ٹاور لگے ہوئے ہیں، ان کے تمام باڈی گارڈز کے فون نمبر جو اکٹھے کیے گئے تھے ان کو بزی کر دیں. جب سٹرائک لانچ ہوتی ہے تو انٹیلیجنس ادارے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیت اللہ کے جو سیکیورٹی گارڈ سے، لیکن نمبر بزی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سٹرائک لانچ ہو جاتی ہے اور 30 میزل گرتے ہیں اور کمپاؤنڈ کو لیول کر دیتے ہیں. او مائی گاڈ. اور یہی دجالی نیٹ ورک ہے. یاد رکھیں یہ میرے پاس موبائل ہے، ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ جو ایک آنکھ ہے نا، وہ اگر آپ اپنا موبائل دکھائیں ہم دکھا پائیں، جی پلیز، وہ ایک آنکھ یہ آنکھ ہے اینٹی کرائسٹ کی. آپ یاد رکھیں جب کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ وہی چیز انٹیمیشن کر رہی ہے. یہ ہے وہ چیز، اس کے اندر آپ اے آئی کو ڈال لیں. اور وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. اب آپ اس انٹیلیجنس کا فیلئر کہہ لیں یا کہہ لیں کہ یہ ایران کی ناکامی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا ایک اینگل یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی اسامہ جانتے تھے ان کی زندگی سے زیادہ ان کی موت قیمتی ہے.
اور وہ واہ واہ شہادت کا تحفہ دے کے واہ گئے ہیں. یاد رکھیں ہیں اس کاز کے اندر اپنے اصل ویلیو ایڈیشن آیت اللہ نے اپنا دم دے کے کیا. واہ میں آپ کو بہت خوب. یقین دلاتا ہوں روزے کی حالت کے اندر آیت اللہ نے اپنی جان دے کے اس کاز میں مزید جان ڈال دی. میں موسٹلی بات کرتا ہوں اس کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں اسامہ کیمرے کے پیچھے ہمارے بھائی بھی, آپ ان کے واٹس ایپ کا سٹیٹس چیک کر لیجئے گا, آیت اللہ کی تصویر Yes. لگی ہوئی ہے. نو میٹر آپ کسی فرقے کے ہیں کیا ماننے بالکل والے ہیں, ایسے دل دکھ ہے سب کا. دل دکھ ہے. آیت اللہ نے امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پڑو کے پرو رکھ دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو ایک تھا نا ایک شکوہ کہہ لیجئے یا ایک آپ کہہ لیجئے کہ جی یہ امت نہیں بن پا رہی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہماری امت ہے وہ نہیں بن پا رہی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیت اللہ صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم ایک امت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور ہم ایک لیڈر, یاد رکھیں اس میں کلیکٹیو جو ہے نا لوگوں کا سمجھیں کہ ایک دکھ ہے کہ ہم ایک لیڈر سے محروم ہو گئے. وہ ایرانی لیڈر کی بات نہیں کرے, مسلم امہ کے لیڈر کی. اور میں اسامہ آپ کو بتاؤں آیت اللہ علی خامنہئی امام زمانہ سے جو عشق کرتے تھے. اچھا